बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, सियासी माहौल में तेज़ी आने वाली है। ये 9 मई गुजर गया, लेकिन जो सिपह सलार ने तकरीर की लाहौर में, वो बड़ी ख़तरनाक थी और कई लिहाज से ख़तरनाक समझी जा रही है, और उसके रिज़ल्ट भी आने वाले हैं। यानी एक जुमला अगर नोट कर लें कि सब्र लामहदूद हरगिज़ नहीं, दमादम मस्त कलंदर की तैयारी लग रही है। अब ये सब कुछ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन दूसरा फ़िक्रा भी सुने। डिजिटल टेररिज्म रियासत और कौम का मजाक उड़ाएगा। अच्छा, इसके साथ दूसरी जानिब देखें, अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो वो है अली अमीन गंडापुर बने हैं मौला जट, यानी गंडापुरी बन गए वो। अब वो गंडासा लेके मैदान अमल में है। तो सियासत जमहूरियत में क्या गंडासा चल सकता है या नहीं चल सकता, ये सारी चीज़ें। फिर उनके मुकाबले पे भी एक और आ गई करेक्टर कि हकीम राना सनाउल्लाह फिर इन एक्शन आ गया। उन्होंने भी बहुत कुछ कह दिया। अब जो इमरान खान के हामी, जो फ़ैन क्लब है, जो उनके चाहने वाले हैं, जो परस्तार हैं, जो कहते हैं वो बहुत मकबूल शख्सियत है, वो कहते हैं ये खान का खौफ है कि अब उसे फिक्स अप करने का फ़ैसला कर लिया। ये फिक्स अप का फ़िक्रा जो था, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था अपोजिशन के लिए, और अब फिर ये लफ्ज़ सामने आया, फिक्स अप इमरान खान। ये सब कुछ क्या है, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। पहली बात पे चलते हैं कि डिजिटल टेररिज्म रियासत और कौम का मजाक, यानी वो जो सोशल ब्रिगेड की बात हो रही थी, वो जो फेक न्यूज़ की बात हो रही थी, जो ये सिपह सलार ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि हम मासूम हैं, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने मासूम जहनों को ख़राब किया, कौम का मजाक उड़ाया और रियासत को से टक्कर ली, और हमने सब्र किया इज्तिमाई मुफाद पर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और जो जो इस जुर्म में शामिल उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो डिजिटल टेररिज्म, ये जो सोशल ब्रिगेड था, उसको उन्होंने कहा, और उसके रिज़ल्ट आने वाले हैं। ये मैं कई बिला में कह चुका हूँ कि तैयारी मुकम्मल है, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ नवा तो नवा स्यापा पड़ने वाला है। इसी तरह जो उन्होंने कहा सब्र लामहदूद हरगिज़ नहीं, यानी एक हद तक सब्र होता है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, तो भाई तैयार हो जाओ, दमादम मस्त कलंदर ली, यानी एक नया काम शुरू होने वाला है। अली अमीन गंडापुर इस सूरत हाल में भी बाज नहीं है, क्योंकि उनको कामयाबी हुई। शेर अफजल मरवत को निकाल बाहर किया गया, उनकी मुखबरियाँ की गई और कहा गया ये डबल एजेंट है, इसको निकाल बाहर करें। वो निकाल दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, उन्हें सियासी कमेटी, कोर कमेटी से निकाला गया, और वो इमरान खान के बाद दूसरे सबसे मकबूल लीडर हैं पीटीआई के अंदर या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, क्योंकि उसके वो एमएनए भी हैं, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, अब वहाँ अफरा तफरी पड़ गई। आज़म सवाती और सालार काकड़ भी उन कमेटियों से बाहर आ गए। अब ये नहीं पता उनके रद्द-ए-अमल में आ गए या उन्होंने खुद महसूस किया कि कल साड़ी बारी आ रही है, लिहाजा पहले छाड़ दो, तो वो बाहर आ गए। इसका मतलब ये है कि पीटीआई के अंदर सफ़ों में भी खलबली मौजूद है। अब अगली बात करें कि अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज किया था वफाक को कि हम इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे, हमें हक ना मिला तो ये वो। अब दोबारा उन्हें नारा मस्ताना लगाया। 9 मई वाले दिन जलसे में कहा है कि अगर किसी ने गवर्नर राज लगाने की कोशिश की तो फिर गवर्नर हाउस तक भी कब्जा होएगा, तो जिन्हें छुड़ाना आ गए तो देख ले रिजल्ट उनकी मिलता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये फिर जहन साजी, जैसे लाहौर में जब ज़मान पार्क में हुआ था, तो कहने वाले के जो मुखालफिन वो ये कह रहे हैं कि जनाब वहाँ भी अली अमीन गंडापुर ने तरबियत याफ्ता लोग भेजे थे जिनका ताल्लुक़ टीटीपी से था या अफ़गानिस्तान से था, जो ज़मान पार्क में देखे गए, जिन्होंने पेट्रोल बम चलाया और सारा कुछ हुआ। बहरहाल अब फिर वही धमकी दे दी है कि जो आएगा छुड़ाने के लिए गवर्नर हाउस का कब्ज़ा, फिर वो खुद जाने। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि यहाँ भी कोई जहन साजी कर दी गई है, तैयारी है। अब जो उनके हमायती हैं
وہ اپنی بات کر رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے اور سنی اتحاد کونسل کے، جو کہتے ہیں وہ مقبول جماعت ہے، سب سے زیادہ ووٹ ملے، عمران خان اب بھی مقبول ہے، عمران خان کو دبایا نہیں جا سکتا، اور اس کے خوف میں حکومت مبتلا ہے، لہٰذا اس کے خلاف فیصلہ کر لیا۔ تو فیصلہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 9 مئی میں کوئی شواہد ہی نہیں ملے، کچھ نہیں ملے، حالانکہ عمران خان جاتے جاتے کہتے میں قید میں جا رہا ہوں، میں گرفتار ہونے جا رہا ہوں، مجھے پکڑ لیں، جو مرضی کریں، لیکن تم لوگ بھی نکلو گے، تیار ہو اور نکلنا ہے، اور شواہد موجود ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کہاں کہاں پہنچنا ہے، اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو کیا کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں نہیں، 9 مئی کا کوئی ملا ہی نہیں، شواہد کوئی ملا ہی نہیں، کچھ نہیں ملا، لہٰذا اب حکومت فیصلہ کر رہی ہے 2014 کے دھرنے پر، کمیشن بنا رہی ہے اور اس کو قبول کیا، پی ٹی آئی نے بھی کہا ٹھیک ہے بناؤ، کیونکہ نے کہا تھا پھر 2014 سے شروع ہو کر وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ پھر باقی چیزیں بھی دیکھنی پڑے گی، پی ٹی وی پہ جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، پارلیمنٹ میں جو حملہ ہوا تھا وہ بھی دیکھنا پڑے گا، کس نے کیا کیا، دھرنا کیوں ہوا، کس کے ایما پہ ہوا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی بناؤ۔ تو اب یہ پتہ یہ لگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کمیشن بنایا جا رہا ہے، اور اس کمیشن کے ذریعے 2014 کے ثبوت لے کر عمران خان کو دھر لیا جائے گا اور ان کو فکس اپ کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ حکومت خوف زدہ ہے، اسٹیبلشمنٹ خوف زدہ ہے، عمران خان سے اتنا پاپولر ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ 2029 کے الیکشن میں بھی وہ اس کو ہرا نہیں سکیں گے، شکست نہیں دے سکیں گے، یہ ان کا موقف ہے۔ اب دوسرا موقف دیکھیں، دوسری جانب میں تصویر کے دونوں رخ اس لیے دکھاتا ہوں کہ وہ جو ان کے حمایتی یا کسی کے حمایتی مجھے جو برا بھلا کہیں، وہ حالات سے آگاہی حاصل کریں اور خود فیصلہ کریں۔ تو تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ جو حکیم ثناء اللہ صاحب جو ہیں، رانا ثناء اللہ، وہ آ گئے ان ایکشن، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارے ثبوت موجود ہیں، سپہ سالار نے بھی کہا ہے کہ معصوم ظاہر کرنے والے جرائم میں شامل ہیں، تو سارے ثبوت موجود ہیں، اور مشترکہ پارلیمنٹ میں قرارداد لا کے ان کے خلاف ریفرنس بھی فائل ہو سکتا ہے، عمران خان کی پارٹی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے، اور یہ فارن فنڈنگ پارٹی ہے، لہٰذا اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو اس پر پابندی لگ کے اس کی رجسٹریشن بھی کینسل ہو سکتی ہے، اور عمران خان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، پکڑا سے مطلب کہ سزا بھی دی جا سکتی ہے، پکڑے تو پہلے ہی وہ جیل میں ہی ہے۔ اب اس میں کیا ہے، دوسری جانب کیا ہے، ایک نگران پنجاب کابینہ کی رپورٹ بھی آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام منصوبہ بندی میں عمران خان صاحب شامل تھے، اہم کردار ان کا تھا، انہیں نے ذہن سازی کی تھی نوجوانوں کی، اور ان کو بتایا گیا تھا، باقاعدہ تربیت دی گئی تھی زمان پاک میں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو کہاں کہاں ہوگا، اور اس پر ان کا بیان بھی موجود ہے کہ انہیں خود کہا تھا کہ جب مجھے رینجرز اور فورسز پکڑیں گی تو پھر رد عمل بھی انہی پہ آئے گا، یعنی 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، جو تنصیبات۔ تو اس رپورٹ میں کیا کہا گیا، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا 34 افراد ایسے تھے، یعنی نشان زدہ ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں، 34 افراد ایسے ہیں جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ سڑکوں پر ہونے والے احتجاج کو پرتشدد بنانا ہے، جلاؤ گھراؤ مار کٹائی کا سما پیدا کرنا ہے، جبکہ 52 افراد ایسے تھے جنہوں نے اکسانا تھا، لوگوں کو تیار کرنا تھا، لوگوں کو موب کو ان مقامات پر لے کر جانا تھا، اور 100 یعنی وہ جو ہیں 85 افراد وہ تھے جنہوں نے باقاعدہ تنصیبات پر یعنی اٹیک کرنا تھا۔ تو یہ ٹوٹل بنتے 271، تو یہ تو ہے نشان زدہ کہ ان کی جان تو چھٹتی نہیں لگ رہی، اور اب ان کے خلاف آنے والی ہیں باتیں، فیصلے آنے والے ہیں، اور معاملات ان کو ہونے جا رہے ہیں، اور ان کو سزائیں ہوں گی، اور ان کو لا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس لیے کہ یہی بات ہے کہ ریاست کو چیلنج کیا گیا، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا۔ اب علی امین گنڈا پور بھی کسی بھی طرح وہ جو جمہوریت کے پہلے اصول ہے نا، رواداری برداشت، اس کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح تمام الیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کے، وہ بھی ان کی بولیاں بھی عجیب و غریب ہیں، لہٰذا مفاہمت نہیں ہوتی نظر آ رہی۔ اب پھر ایک بار پھر یعنی محاذ ہرائی ہوگی، محاذ گرم ہوگا، کون فاتح ہوگا، کس کو شکست ہوگی، یہ بات کی بات ہے، لیکن معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں میں اب سزاؤں کی باری آنے والی ہے، اور اب فکس اپ کیا جائے گا کہ کس کا کیا کردار تھا 9 مئی کے سلسلے میں، جس کو وہ کہہ رہے ہیں فراموش نہیں کیا جائے گا۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے،
لہٰذا ان کی جو یادگاروں کو نقصان پہنچانے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، جنہوں نے منصوبہ بندی کی ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو لوگ اس میں ڈائریکٹ ملوث ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے کہنے پر جن لوگوں کو رعایت دینی تھی وہ دے دی، لیکن وہ لوگ بھی باہر نکل کر ان میں سے بھی چند لوگوں کے علاوہ سب پھر سرگرم ہو گئے سوشل میڈیا بریگیڈ میں، یعنی ڈیجیٹل ٹیررزم میں وہ پھر شامل ہو گئے۔ ان کی رپورٹیں موجود ہیں، وہ انڈر آبزرویشن ہے، لہٰذا ان کی بھی باری آ سکتی ہے۔ تو حالات خاصے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے نئی محاذر آئی ہیں، نئے معاملات اور نئے ہنگامہ آرائی ہوگی حکومتی سطح پر، عدالتی سطح پر اور عوامی سطح پر، کیونکہ فضل الرحمان بھی چیلنج کر رہے ہیں حکومت کو، اور وہ بھی ملین مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں، بلکہ وہ بھی فوج پر تواتر سے حملے کر رہے ہیں۔ تو بولیاں بدلی ہیں اختر مینگل کی بھی، محمود اچکزئی کی بھی، فضل الرحمان کی بھی۔ تو اب دیکھیں کہ ان کی کتنی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ حکومت 2/3 ابھی تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، کیونکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ پھر، لیکن سپریم کورٹ میں جائے گا تو دیکھیں اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن تو اپنے فیصلے پر قائم دائم ہے، تو جو ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا، چند دن کی بات ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔